أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے بتوفیق یزدی اسلام کے کثرت سے پھیلاؤ کے وجوہات کے کچھ پہلو بیان کیے تھے آپ کے سامنے. شاید آپ کو یاد ہو کہ پرانے وقتوں میں پچھلے دور کے اندر اسلام کے پھیلنا کا سب سے بڑا سبب سماجی برابری، نمبر 2 قانونی برابری، نمبر 3 اگلے مسلمانوں کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی زندگی بہت صاف ستھرا زندگی تھی، بڑے اچھے لوگ تھے وہ، اس لیے دوسرے ان کے اخلاق کو، ان کے برتاؤ کو، ان کے سلوک کو، ان کی زندگی کو دیکھ کر از خود کھنچتے تھے اسلام کی طرف. آج بھی اس دور کے اندر بھی اگر ابو بکر کا ایمان، عمر کا ایمان، عثمان کا ایمان، علی کا ایمان، عبیدہ بن جراح کا ایمان، سعد بن وقاص کا ایمان آ جاوے
تو آج بھی دنیا میں اس بھارت کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کثرت سے بڑھ سکتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسلام کتابوں کے اندر محفوظ ہے، اسلام قرآن و حدیث کے اندر محفوظ ہے، ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں آیا ہے، ہماری زندگی آج بھی اسلام سے خالی ہے۔ خالص مسلمان جسے کہتے ہیں، سچا مسلمان جو ہونا چاہیے، وہ آج بھی ہماری زندگی، سماج کی زندگی اسلام سے خالی ہے۔ تو 3 محرکات و اسباب ہم نے بیان کیے تھے اسلام کثرت سے پھیلنے کے، آج اسی کا تتمہ 2 اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ نمبر 4 اسلام کے پھیلنے کی وجہ معاملات کی صفائی، اور نمبر 5 وعدے کی تکمیل، عفو درگزر۔ نمبر 4 معاملے کی صفائی، معاملات کی صفائی۔ نمبر 5واں عفو درگزر، معافی۔ معاملات کا معاملہ بڑا وسیع ہے، معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثلا سچائی، سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، وعدے کو مکمل کرنا، وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچانا، ایک مومن کی خیر خواہی کرنا، ایک مومن غیبت نہیں کرنا، حلال روزی کھانا، رزق حلال سے قریب ہونا، رزق حرام سے دور رہنا۔ اس طریقے سے معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ آج ہم سر دست معاملات کے موضوع سے رزق حلال پہ بحث کرتے ہیں۔ رزق حلال روزی ایک مسلمان کے واسطے نہایت ہی ضروری ہے، اور رزق حلال کے اندر بھی ایک خاص چیز یہ ہے جو موجودہ سماج کا ناسور کہا جائے تو برا نہ ہوگا، سود جسے کہا جاتا ہے، وہ مختلف شکلوں سے، مختلف قسموں سے، مختلف ناموں سے سماج کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کو مسلمان آج حرام نہیں سمجھتا ہے، برا نہیں سمجھتا ہے، وہ انٹرسٹ کہتا ہے، کمیشن کہتا ہے، کوئی اور نام اس کا دیتا ہے، کھایا جا رہا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے اندر ایک مومن کے لیے رزق حلال پر بہت زور دیا ہے۔ حلال روزی کھائیں گے نماز قبول ہوگی، حلال روزی کھائیں گے دعا قبول ہوگی، حلال روزی کھلائیں گے بچے اچھے پیدا ہوں گے۔ ساری زندگی کا انحصار ہی رزق حلال کے بھائیوں۔ حرام روزی سے معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ عدو مبین۔ اے لوگو، حلال روزی کھاؤ، طیب روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ معاملات کے اندر، رزق کے معاملے کے اندر شیطان تم کو دھوکہ دے گا، شیطان کے داؤ سے ہوشیار رہنا، کیوں؟ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ۔ رب العالمین نے، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو رزق حلال ہی کھانا، حرام مت کھانا۔ دنیا کے اندر حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہے، غیر پاکیزہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی نسبت سے، کلمے کی نسبت سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں پابند کیا ہے کہ ایک مسلمان کو حلال، طیب، پاکیزہ کھانا ہے، حرام چیز کو نہیں کھانا ہے، پلیت چیز کو نہیں کھانا ہے، گندی چیز کو نہیں کھانا ہے، جس سے ایمان خراب ہوتا ہے، اسلام خراب ہوتا ہے۔ اور سود کے بارے میں بھائیوں، جو آج کل بہت عام ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف ثابت آ رہی ہے۔ فرمایا آپ نے صحیح مسلم کے حوالے سے، لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبال المرء
آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، پرواہ نہیں کرے گا، بس آتا ہے اس کو آنے دو. تمیز ہی ختم ہو جائے گی، شعور ہی ختم ہو جائے گا، احساس ہی ختم ہو جائے گا حلال و حرام کا. ڈائری سے ہم نکال دیں گے حرام کو، جو آتا ہے سب حلال ہے. تو آج دور وہی ہے کہ کثرت مال کی ہمیں فکر ہے. الہاکم التکاثر، سورۃ تکاثر تیسرے پارے میں آیا ہے، اے لوگو تم کو تکاثر نے غافل کر دیا. تکاثر مال کی زیادتی، متاع کی زیادتی، دولت کی زیادتی نے غافل کر دیا آخرت سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئے. لگے رہے فکر کے اندر، لگے رہے فکر کے اندر 24 گھنٹہ، اٹھنے کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک کہاں سے مال آوے، کیسے مال آوے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی چنتا نہیں ہے. تو سود کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، کتاب البیوع صحیح مسلم. کیا حدیث آتی ہے کہ سود کے اگر 70 حصے کیے جاویں تو اس کا سب سے ہلکا حصہ یہ ہوگا کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے. یہ سود کی قباحت ہے بھائیوں. اور سود آپ جانتے ہیں، کوئی بھی قسم ہو، کوئی بھی نام ہو، 100 روپیہ دے کر 110 روپیہ اس سے لینا، زیادتی، بڑھاوا، اسی کا نام سود ہے. یاد رہے تجارت کے اندر 100 دے کے 200 لینا جائز تو نہیں ہے، اتنا زیادہ جائز نہیں ہے. 100 دے کے آپ کا 110 لینا جائز ہے، 120 لینا جائز ہے، لیکن پیسہ ایسے دے کر زیادہ لینا ربا کہلاتا ہے. تو ہلکا درجہ کیا ہے؟ اپنی ماں سے زنا کرنا. دوسری حدیث مسند احمد کی، فرمایا آپ نے کہ اگر آدمی جان بوجھ کر دیدہ دانستہ سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے وہ. یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے. دو قرآن نے کیا کہا سود کے بارے میں معلوم ہے؟ اگر سود کی حرمت جان لینے کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے لے کر 279 تک اللہ رب العالمین نے سود کو بیان کیا ہے. کیا بیان کیا؟ سود کی حرمت جان لینے کے بعد اگر کوئی آدمی سود لیتا ہے، دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، لکھتا ہے، سودی کاروبار کے لیے دکان دیتا ہے، بلڈنگ دیتا ہے، سارے اسی حکم میں آئیں گے. خود نہیں لیتا ہے، سودی کاروبار کرنے والوں کو بلڈنگ دیتا ہے، مکان دیتا ہے، دکان دیتا ہے، انشورنس، بینکس. تو کیا اس کے واسطے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اکبر. سود کی حرمت جان لینے کے بعد اگر ایسا کام کرتا ہے، اللہ سے، رسول سے یدھ کے لیے تیار ہو جاوے وہ آدمی، جنگ کے واسطے تیار ہو جاوے. کون جنگ کرے گا اللہ سے؟ کون جنگ کرے گا رسول اللہ سے؟ اللہ اکبر. کتنی سخت وعید آئی ہے بھائیو اس سودی کاروبار کے اوپر، سودی لین دین کے اوپر. ایک چیز مارکیٹ میں 100 روپے کا ہے، اس کا آپ سود کی وجہ سے، قسط کی وجہ سے 110 روپیہ دے رہے ہیں اگر، تو وہ بھی سود ہے. آج کل ٹیوب لائٹ بھی سود پہ بکتی ہے، قسطوں پر آتی ہے. یہودیوں نے اتنا جال پھیلا رکھا ہے امت مسلمہ کو حرام کاری کے واسطے کہ کوئی چیز نہیں چھوڑا سے سود نہ ہو. تو کیا ہے سود کی قباحت؟ ماں سے زنا کرنا. دوسرا 36 بار زنا کرنے سے سخت وعید ہے. تیسرا کیا ہے؟ اللہ سے، رسول اللہ سے جنگ کرنا ہے.
ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں آ سکتا ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں، غور کیجئے گا، بہت سارے گناہ ہیں، شرک ہے، قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے، اس کے بارے میں اتنا سخت وعید نہیں آیا ہے، یہ سود کے بارے میں اتنا سخت وعید کیوں آیا ہے؟ کیوں بھائیو؟ بات ذہن میں آ سکتی ہے، کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ قتل بھی گناہ ہے، شرک بھی گناہ ہے، چوری بھی گناہ ہے، غیبت بھی گناہ ہے، ان کے بارے میں اتنی سخت وعید تو نہیں آئی ہے، زنا کے برابر ہے، ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو اتنا سخت وعید نازل فرمایا ہے؟ وہ یاد رکھنے کی بات ہے، سننے کی بات ہے۔ نمبر 1، اسلامی تعلیمات کا نقیض ہے، دشمن ہے یہ۔ کون؟ سود، ربا جو ہے نا، وہ اسلامی تعلیمات کا نقیض ہے، دشمن ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مواخات، بھائی چارہ، ہمدردی، غم گساری، صلہ رحمی چاہتا ہے اسلام۔ بھائی بھائی سے مل کر رہے، پڑوسی بھی بھائی ہے، ملنے والا بھی بھائی ہے۔ سود مواخات کا جڑ کاٹتا ہے، سود سے سماج میں بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی قرضہ نہیں دیتا کسی کو، ہمدردی نہیں کرتا۔ کیوں؟ سودی کاروبار کرنے والا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مواخات قائم رہے، بھائی چارہ قائم رہے۔ اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی پوری تعلیم صحابہ کے واسطے مواخات کے واسطے تھی۔ صحابہ کو دیکھیے، تابعین کو دیکھیے، خلافت راشدہ کو دیکھیے، تو پہلی وجہ یہ ہے کہ سود کی وجہ سے اسلام کی ایک اہم تعلیم جو مواخات، بھائی چارہ، کوئی پڑوسی آدمی ہے، پریشان حال ہے، کوئی بیمار ہو گیا گھر کے اندر، آپ سے پیسہ مانگتا ہے، چونکہ آپ سودی کاروبار کرتے ہیں، پیسہ نہیں دیں گے اس کو، نہیں دیں گے پیسہ قرض کے اوپر، اس کو کیسے دیں گے؟ سود پر دیں گے، کیونکہ سودی فطری اعتبار سے بخیل، کنجوس، فیاض سے خالی ہوتا ہے، سخاوت سے خالی ہوتا ہے، اس کی نظر ہمیشہ پیسے پر رہتی ہے۔ دوسری وجہ، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ دولت گردش کرتی رہے، چلتی رہے، دولت رکے نہ، روٹین جاری رہے، اس کا سرکولیشن جاری رہے، اس کا جیسے بلڈ کا ہوتا ہے بدن کے اندر، رک گیا تو اٹیک آئے گا نا، خون رک گیا اٹیک آئے گا، اور کی بیماری ہو جائے گی۔ جب دولت رک جائے گی سودی آدمی کے پاس تو مارکیٹ میں پیسہ کم ہو جائے گا، اور جب مارکیٹ میں پیسہ کم ہو جائے گا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کیا چاہتا ہے؟ دولت امیروں سے کا بہاؤ ہو غریبوں کی طرف، دولت کا بہاؤ امیروں کی طرف سے غریبوں کی طرف ہو، صدقات کے ذریعہ، خیرات کے ذریعہ، صلہ رحمی کے ذریعہ، امداد کے ذریعہ، تاکہ سماج پھلتا پھولتا رہے، لوگ پھلتے پھولتے رہیں۔ اور غریب کے پاس جب پیسہ آئے گا تو مارکیٹ میں پیسہ زیادہ آئے گا، مارکیٹ میں پیسہ، کیوں؟ غریب آدمی پریشان ہے، وہ سامان خریدنا چاہتا ہے تو پیسہ نہیں ہے، پیسہ غریب کے پاس آئے گا تو پیسہ جائے گا مارکیٹ کے اندر، سرکولیشن بن جائے گا، روٹین بن جائے گا اس کا، اس طریقے سے۔ تو ان دو وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ اسلام روزے نماز کا نام نہیں ہے خالی بھائیو، اسلام وضو کا نام نہیں ہے خالی، اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، اسلام تو پوری زندگی سے بحث کرتا ہے۔ اسلام نے نظام دیا ہے، حدیث میں کتاب الطہارہ بھی ہے، کتاب الصلاۃ بھی ہے، کتاب الزکوٰۃ بھی ہے، کتاب الحج بھی ہے، تو کتاب البیوع بھی ہے، کتاب البیوع بھی آتا ہے، بیوع مانے خرید و فروخت کرنا۔ تو اسلام صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے جس کو آج ہم لے بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھنا کافی ہے۔ اسلام ایک نظام دیتا ہے، اسلامی معاشی نظام دیتا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام یہ ہے کہ دولت کہیں رکے نہ، چلتا رہے، یہ چلتا رہے تاکہ مارکیٹ میں پیسے کمی نہ آوے۔ اور اگر عمرہ لوگ صدقات، خیرات، امداد کے ذریعہ
غریبوں کی کفایت کرتے رہیں گے تو سماج کے اندر پیسہ لوک نہیں ہوگا، کلوز نہیں ہوگا، چلتا رہے گا۔ انہی ساری وجوہات کی وجہ سے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور حرام بھی کتنے پرلے درجے کا بھائیو، ماں کے ساتھ زنا کرنا 36 بار زنا کرنے کے برابر، بلکہ اس سے بھی سخت اور اس سے بڑی سزا کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا۔ فَأَذَنُوا، قرآن کہتا ہے تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کے واسطے۔ اور ایک اور وجہ بڑی، صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول نے فرمایا اللہ طیب ہے، طیب پسند کرتا ہے، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں حرام مال نہیں لگتا ہے، اللہ کی راہ میں سود کا مال نہیں لگتا ہے، چوری کا مال نہیں لگتا ہے، اللہ طیب ہے اور طیب چاہتا ہے، اللہ اس کی راہ میں طیب ہی لگے۔ اللہ نے عام مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو نبیوں کو حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا؟ اے لوگو، وہی آیت جو میں نے پڑھی شروع کے اندر، اے لوگو پاکیزہ روزی کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، یہ سمجھ لیجئے مکہ گیا ہے حج کرنے کے واسطے نا، زیادہ بہتر ہو گیا۔ یطیل السفر مد یدئی یقول یا ربی یا ربی یا ربی، حج کرنے کے لیے گیا ہے، عرفات کے میدان میں ہے، وہاں اللہ سے دعا کر رہا ہے، کیا بولتا ہے؟ یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، بڑی الحاح کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے۔ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَمَطَعَمُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهَا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس کا خوراک حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام غذا سے پرورش ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهَا، اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائے گی؟ کیا معلوم ہوا؟ حرام غذا کی وجہ سے نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اور نماز تو کجا کی بات، دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آج شاید مسلمانوں کی دعائیں حرم میں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، حرم میں بھی لوگ دعائیں کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، طاق راتوں کے اندر، عشرے کے اندر رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن حرام غذا ہمارے حلق کے اندر کہیں نہ کہیں سے پہنچتا ہے، اس لیے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کتنے محتاط تھے معلوم ہے، کتنے محتاط تھے اس کے معاملے میں، اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق خلیفہ اول، ابوبکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کا کوئی ملنے والا آدمی تھا، اس نے ایک مرتبہ کچھ کھانے کو دیا ابوبکر صدیق کو، اور کھا لیا اس کو آپ نے۔ کھانے کے بعد وہ پوچھتا ہے وہ آدمی کہ آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، کیسے آیا، دعوت کہاں سے آ رہی ہے، کس کی آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، گرامی کا تو نہیں ہے، معصوم کا تو نہیں ہے، اس کا پوچھنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے نا، کہاں سے آ رہی ہے، کنڈے کا تو نہیں ہے کھانا، یہ پوچھنا فرض بنتا ہے ہمارا۔ ابوبکر صدیق نہیں پوچھا، اس آدمی نے خود ہی پوچھ لیا، آپ نے پوچھا نہیں۔ کتنے محتاط تھے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین نے بنا دیا ان کو وارث جنت کا۔ کہا نہیں پوچھا، کہاں سے آیا تھا؟ کہا جاہلیت کے زمانے میں کرتا تھا کہانت، جانتے ہیں کہانت؟ کاہن تھا میں، کاہن، کاہن اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتاوے۔ پیسہ چوری ہو گیا فلاں لے گیا، جوتا چوری ہو گیا فلاں لے گیا، تیرے گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو عالم الغیب ہے کیا؟ جانتا ہے کیا اس کو؟ وہ کیا بولتا ہے، پرانے زمانے میں جب میں کافر تھا تو کرتا تھا کہانت، آج بھی جتوشی تانترک لوگ کہانت کرتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر میں نے کچھ چیز کام کر دیا تھا، کام ہو گیا تھا اتفاق سے، اس کا شیطان نے کروا دیا تھا، وہ آج مجھ کو ملا کھانا یہ دیا تھا، وہی کھانا میں نے پیش کر دیا آپ کو،
اور آپ نے کھا لیا. کیا ابو بکر صدیق نے ڈالا انگلی حلق کے اندر اور سارا کھانا باہر نکال دیا. آگے فرماتے ہیں اگر میں یہ کھانا نہ نکلتا اور اس الٹی کی وجہ سے مجھے مرنا پڑتا تب بھی میں الٹی کرتا رہتا اور مر جاتا اس کی وجہ سے. صحابہ حرام کے بارے میں کتنے محتاط تھے کہ ایک نوالا کھانا بھی گوارا ان کو نہیں تھا. آج ہمارا آپ کا امت کا حال یہ ہے کیا ہے؟ کھانا کہاں سے آ رہا ہے، دعوت کہاں سے آ رہی ہے، نہ ہم پوچھتے ہیں نہ آپ پوچھتے ہیں. نہ ہمیں احساس ہے نہ آپ کو احساس ہے، نہ ہمیں فکر ہے نہ آپ کو فکر ہے. اللہ کے بندو، ہم اس سے بری نہیں ہیں، ہم اس سے پاک صاف نہیں ہیں. نہ ہمیں اس کا احساس ہے اور نہ آپ کو احساس ہے، نہ امت کو احساس ہے کیا آ رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کہاں کھا رہے ہیں. تو سود کے بارے میں آپ نے ایک نچوڑ سنا کہ وہ رقم جو اپنے راس المال سے زیادہ ہو اس پر چاہے 1 روپیہ آپ لو چاہے 100 روپیہ آپ لو، اس کی تعریف وہ سود کی تعریف میں آتا ہے. وہ ربا ہے. اس کی حرمتیں، اس کی قباحتیں، اس کی وعید، اس کی تحدید قرآن و حدیث میں یہ ہوا جو آپ نے سنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سود سے کوسوں دور رکھے، بچاوے نہیں، سود سے کوسوں اللہ دور رکھے. اللہ سوکھی روٹی دے کھانے کے واسطے، نانے شبینہ دے کھانے کے واسطے، لیکن سامنے کیا ہو؟ آخرت، مرنا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، اس کو حساب دینا ہے. ایک بات اور یاد رہے، جامع ترمذی کے حوالے سے جو پچھلے خطبہ آیا تھا، چند ہفتے پہلے آیا تھا، 4 سوالات محشر کے میدان میں ہوں گے، کسی کا قدم نہیں ہل پائے گا وہاں. جام آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیا جاوے. جواب دینا آسان نہیں ہے، جواب بھی دینا ہے، صحیح جواب دینا ہے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا عن مالہ، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا تھا اس کو. اللہ رؤوف رحیم، سمیع و بصیر، سب دیکھ رہا ہے ہم کہاں سے کما رہے ہیں. ہم بڑے شاطر ہیں نا، بڑے چالاک ہیں، وہ کھوپڑی مائنڈڈ ہے. آج سماج کہتی ہے بڑا ہوشیار آدمی، بڑا ہوشیار آدمی، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال دے وے، لوگ گلا کاٹ دے وے، جیب کاٹ دے وے، بڑا ہوشیار آدمی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اس کے ہاں ریکارڈ محفوظ سب ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اسکرین چل رہا ہے اس کے یہاں. ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے نہیں بھولتے ہیں. کل قیامت کے دن وہ نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. تو بھائیوں، مال کے بارے میں فکر رہے، کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. چوتھی خوبی اسلام کی عفو درگزر، معافی، معاف کر دینا بڑی اچھی بات ہے. یہ 2-3 ہفتہ پہلے بھی آیا تھا، تفصیلی خطبہ ہوا تھا اس کے اوپر. اشارہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ معافی اسلام کی خوبی ہے، معافی نبی کی خوبی ہے. آپ دیکھیں 8 ہجری مکہ فتح ہوتا ہے نا، مکہ فتح ہو گیا. پرانے دشمن، جانی دشمن آپ کے حرم صحن مکہ کے اندر جمع ہے، صحن حرم میں جمع ہے. دشمن سے بدلہ لینے کا بھاونا سب میں ہوتا ہے، دشمن کو کوئی بخشتا نہیں ہے. اور جب کوئی بادشاہ ہو، جو کوئی اقتدار کا مالک ہو، دشمن کو نہیں معاف کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے سارے دشمن جمع ہیں. جانی دشمن ہیں جنہوں نے آپ کے گردن پر اونٹ کی اوجھلی بھی ڈالی تھی، آپ کے گردن میں کپڑا بھی ڈال کر اینٹھا تھا، آپ کے لیے قتل کا منصوبہ بھی کیا تھا. وہ ہندہ بھی ہے جس نے آپ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ پھاڑ دیا تھا، دل نکال لیا تھا، گلے کا ہار بنا لیا تھا اس کو، آنکھ کان ناک کاٹ کے. وہ ہندہ بھی وہاں موجود ہے. ایسے دشمنوں کو معاف کر دینا بڑے دل گردے کی بات ہے، اللہ کی توفیق کی بات ہے. لوگوں نے پوچھا آج کیا سلوک کیا جائے گا؟ آپ چاہتے سب کو تہہ کر دیتے تلوار سے. کوئی اٹیک کرنے والا آپ پر نہیں تھا، کوئی دفاع کرنے والا آپ کے سامنے نہیں تھا. کیوں؟
مکہ والے ہتھیار ڈال چکے تھے اپنا آپ کے سامنے، پسپا ہو گئے تھے، مجبور ہو گئے تھے. کیا کیا آپ نے؟ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، سب جاؤ، سب معاف ہے، سب کو معاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عفو درگزر بڑا اچھا پہلو ہے. اگر آج بھی سماج کے اندر یہ پہلو جیتا جاگتا رہے، معافی تلافی ہوتی رہے، عفو درگزر ہوتا رہے، تو سماج میں کشیدگی، تناؤ نہ پیدا ہو، نفرت کا ماحول نہ پیدا ہو، بگاڑ کا ماحول نہ پیدا ہو، امن و امان رہے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ہر آدمی دوسرے کو سلام کرے، ایسا اچھا ماحول پیدا ہو جائے. لیکن جب عفو درگزر نہیں ہوگا، تناؤ پیدا ہوگا، وہ اس سے ناراض، وہ اس سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض. یہ اسی نسخے کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. معافی، ہم معاف کرتے رہیں گے عرش فرش والوں کے ساتھ، تو کل رب العالمین ہمیں وہاں معاف کر دے گا. یہاں معاف کریں گے تو وہاں معاف کرے گا. ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے خطاوار ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، رب جانتا ہے. یہاں کی معافی وہاں کام آئے گی. اس لیے بھائیوں، یہ 5 اسلام کی ذاتی خوبیاں ہیں: سماجی برابری، قانونی برابری، کردار کی پختگی، معاملات کی صفائی. معاملہ کہیں بھی ہو، کسی سے بھی ہو، کسی کافر سے ہو، کسی مسلمان سے ہو، معاملہ صاف ہونا چاہیے. آج جہاں جہاں ایسیاں لگی ہوئی ہیں، جن گھروں میں ایسیاں لگی ہوئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگ بجلی کی چوری کرتے ہیں. یہ بھی معاملات کی خرابی ہے. چوری کسی ویکتیگت انسان کی ہو یا سرکار کی ہو، چوری چوری ہوتی ہے. آپ بجلی کی چوری کریں یا کسی کی چوری کریں، اے سی لگانا تو آسان ہے، لیکن بل کا چکانا بھاری پڑتا ہے. چوری کرتے ہیں بل کا. یہ بھی معاملات کی خرابی ہے بھائیوں. حکومت کی چوری جائز نہیں ہے. کہتے ہیں لوگ دارالحرب ہے، لوٹ لو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دارالحرب کہاں ہے؟ یہ اسلام آزاد ہے. یہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، زکوٰۃ دو، اچھے کام کرو، معروف کا حکم دو، برائیوں سے روکو، صلہ رحمی کرو. اسلام کے کس قانون پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ یہ دارالاسلام تو نہیں ہے، پر دارالحرب بھی نہیں ہے. اسلام یہاں ہمارا آزاد ہے. اس لیے معاملات کی صفائی میں چوری مد نظر رہے. لائٹ کی چوری کوئی بھی کرتا ہے، اگر کسی طریقے سے کرتا ہے، وہ چوری کی فہرست میں آتی ہے. وہ چوری لکھی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، اور ہمارا مواخذہ اللہ کے یہاں ہو جائے گا. یہ خوبیاں اسلام کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس خوبیوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے. اللہ ہمیں نیک بناوے، اچھا مسلمان بناوے، صالح مسلمان بناوے، سماج کے لیے اچھا بناوے، قوم کے واسطے اچھا بناوے، محلے کے واسطے اچھا بناوے. جہاں رہیں پھلتے پھولتے رہیں، اسلام کی کرنیں نکلتی رہیں، ہماری خوبیاں لوگوں کو پہنچتی رہیں، اور اسلام کو فائدہ پہنچتا رہے. وما علینا الا البلاغ.